السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن نے جو 30 اپریل کو الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا تھا وہ واپس لے لیا ہے، وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ اب الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے اور ایک ہی ساتھ ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے، الیکشن نہیں کرائے جا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیکورٹی کے اداروں سے میٹنگ کی، سیکورٹی کے اداروں کو یہ پوچھا کہ وہ سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر جب وزارت خزانہ سے یہ کہا گیا کہ پیسے، وزارت خزانہ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو پھر الیکشن کیسے ہوتے؟ پھر ایک اور کمال، یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کا آپ کمال دیکھیں کہ اعلیٰ عدلیہ کہتی ہے کہ الیکشن کرائے جائیں پاکستان کے آئین کے مطابق، اور اسی عدلیہ کے جو رجسٹرار ہیں وہ الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مقدمات کا بہت رش ہے، بہت زیادہ مقدمات ہیں، اور ہم عدالتی عملہ جو ہے وہ الیکشن کے لیے فراہم نہیں کر سکتے، مگر عدلیہ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں۔ یہ اب صورتحال ہے، اور پارلیمنٹ نے ایک قرارداد میں کہا ہے کہ جی الیکشن ملتوی کیے جائیں، تھوڑا سا آگے کیے جائیں، ملتوی نہیں کیے جائیں بلکہ کچھ آگے کیے جائیں، تو ایک ہی دفعہ سارے الیکشن ہو جائیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن پر اپنی مرضی مسلط کر سکے۔ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اور اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے خلاف کوئی تحفظات ہیں تو ان کو نکالنے کا بھی یہی طریقہ ہے جو ایک جج کو نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، وہاں کیس بنایا جائے اور پھر ان کو نکالا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ اور عدلیہ ایسے لگتا ہے جیسے آمنے سامنے ہو گئے ہیں، لیکن آخری جیت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تمام اداروں سے بالادست ہے۔ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، آئین کینسل کر سکتی ہے، آئین نیا بنا سکتی ہے، اور آئین میں جو چاہے ترمیم ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ آئین کی تشریح کرنا۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، آئین میں تبدیلیاں نہیں کر سکتی، نہ کوئی کسی قسم کی ترمیم کر سکتی ہے۔ اب یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومت پر توہین عدالت لگا دے گی، اور توہین عدالت لگا کر وزیر اعظم شہباز شریف کو فارغ کر دے گی۔ دیکھیں، اگر ایسا کوئی سلسلہ چل نکلا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت میں شامل تمام جماعتیں ہیں وہ پھر اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے خلاف لڑیں گے۔ پھر اگلا جو بیانیہ ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ عدالتوں کے خلاف اور ججوں کے خلاف ہوگا، اور وہ بیانیہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بیانیہ مؤثر ہوگا اور بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ تو جب الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے مقبول ہیں اور کتنے مقبول نہیں ہیں۔ وقت سے پہلے کچھ کہہ دینا میرا خیال میں یہ ایسا ہی ہے کہ جی یہ الیکشن والے دن جب رزلٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ دوسری بات ناظرین میں آپ کو عرض کروں کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اگر کوئی تصادم ہوا تو اس میں نقصان اس دفعہ پارلیمنٹ کا نہیں ہوگا بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی طرف جو ہیں بہت ساری انگلیاں اٹھیں گی، اور یہ جو عدالتیں ہیں اور یہ ججز ہیں ان پر بہت سارے سوال اٹھیں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے بینچ میں شامل تھے، انہوں نے ٹی وی پر یہ اعتراف کیا کہ ججوں پر دباؤ تھا اور ججوں کو کہا گیا تھا ضیاء الحق اور اس کے ساتھی جرنیلوں کی طرف سے کہ بھٹو کو پھانسی دو۔ یہ ہے جناب ہماری عدلیہ کا حال کہ ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے۔ پھر ابھی جو مختلف ججز صاحبان کے حوالے سے جو ٹیپس آئی ہیں، جو آڈیو لیکس آئی ہیں، ان پر ابھی انکوائری نہیں ہوئی، ان کا فرانسک ابھی نہیں ہوا، یہ چیک نہیں کیا گیا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے پہلے ہی اپنا ذہن شو کر دیا اور بتا دیا جی کہ وہ تو بے بنیاد ہیں اور عدلیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کیسے عدلیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، کوئی فرشتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے نظام عدل پر بات ہو رہی ہے، اور نظام عدل کے حوالے سے
پارلیمان کو بہت ساری ترمیمیں کرنی ہوں گی، بہت ساری تبدیلیاں لانی ہوں گی، کیونکہ موجودہ نظام عدل جو ہے وہ عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، عوام کو انصاف نہیں مل رہا۔ اور آنے والے دنوں میں یہ سوچ لینا کہ جی توہین عدالت میں جو ہے وہ الیکشن نہ کرانے 30 اپریل کو نہ ہوئے تو توہین عدالت میں سارے سیکورٹی اداروں کے سربراہ اور چیف الیکشن کمشنر اور پرائم منسٹر یہ سب کو عدلیہ نکال دے گی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی میں بھی ججوں کا کردار جو ہے وہ کوئی شاندار نہیں رہا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں ججز کو نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ یہ خواہش ایسا لگے کہ ججوں کے ریمارک سے ایسا لگے یا یہ تاثر پیدا ہو رہا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جج ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہیں، لیکن جو ججوں کا تاثر پیدا ہو رہا ہے، ان کے ریمارک سے تاثر پیدا ہو رہا ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جج ہیں وہ غیر جانبدار نہیں رہے اور وہ ایک پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے فیصلے کر رہے ہیں اور سارے فیصلے اسی پارٹی کے حق میں ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئی ہیں، لیکن اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقصان پارلیمنٹ کا نہیں ہوگا، کسی اور کا ہوگا۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ پاکستان کے بہترین مفاد میں جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں، پاکستان کے بہترین اقدامات میں، بہترین مفاد میں جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ کیے جائیں۔ لیکن اگر ججز اس ضد پہ اڑے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں 4 ججوں کے خلاف ویسے بھی جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جا چکے ہیں، پہلے تو ان کو علیحدہ کیا جائے نا۔ پھر یہ ججز جن ججز کے بارے میں آڈیو ٹیپس آئی ہیں، ان ججوں نے کیوں نہیں تردید کی؟ جس جج صاحبان کا نام لے رہے ہیں وہ خود لینا، وہ خود تردید کرے، تاکہ پھر دوسری طرف سے بھی پوائنٹ آف ویو آ جائے کہ جناب یہ کیا ہے، تو ان کے بچے تردید کر رہے ہیں، باپ تردید نہیں کر رہا۔ تو یہ ہے جناب پاکستان کے ججز، ان کو سوچنا پڑے گا۔ پاکستان کا غریب آدمی سپریم کورٹ کا انتظار میں ہے، اس کے غریب لوگوں کے بڑے مقدمات سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنی تقریب میں یہ کہا تھا کہ مجھے بھی ایک ڈیم بنانا ہے، اور وہ ڈیم جو ہے مقدمات کے خاتمے کا، کیونکہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ مقدمات ہیں، ہمارے ججز اس طرف توجہ نہیں دے رہے، اور یہ جو مختلف انداز سے اقدامات کر رہے ہیں یا جو ریمارکس دے رہے ہیں، ان ریمارک کی وجہ سے ججز کے خلاف خود صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور ایسا نہ کیا جائے۔ ججز جو ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کا بھی بھلا ہے، نظام عدل کا بھی بھلا ہے، اور پارلیمنٹ کا بھی بھلا ہے۔ اگر اس دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ وزیر اعظم کو توہین عدالت میں نکالنے کی کوشش کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں بہت شدید ری ایکشن ہوگا، اور ایسا ری ایکشن ہوگا کہ پھر جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سجاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔